ہم اپنے اگر آخر جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اس کا مختصر سا جو سیاق تھا سباق اس کو دیکھ لیا جائے۔ اور اس میں یہ تھا کہ قیامت والے دن وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہماری کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں یا ان کا کوئی اختیار ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جب وہ پیشوا یعنی جن کی لوگ پیروی کرتے تھے اپنے عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کر لیں گے، اور ان کے پیشوا جو ان کی پیروی کیا کرتے تھے وہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی ان لوگوں سے ہمیں ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان لوگوں سے ایسے ہی بے لا تعلقی کا اعلان کر دیں جیسے آج ان لوگوں نے عذاب کو دیکھ کر ہم سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا مضمون تبدیل ہو رہا ہے، اور جہاں سے اب آج ہم نے شروع کرنا ہے تو آیت نمبر 168 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں اس طرح کا مضمون متعدد بار یعنی ریپیٹ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شیطان کے راستوں کی ہرگز پیروی نہ کی جائے، کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو یعنی قرآن مجید کی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادوں دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو؟ یعنی ان کی ہٹ دھرمی کا یہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ پیغام کی پیروی کریں، بلکہ ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہم اس کی پیروی کریں گے۔ یہ ایک انتہائی یعنی برا رد عمل ہے، یعنی اسی کو اس مثال سے تعبیر کی جا سکتی ہے کہ عقل کے اندھے یعنی خود نہیں سوچتے، لا یعقلون، جس طرح سے قرآن مجید میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کر سوا کچھ نہ سنتے ہوں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہذا کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی جو شخص جان بوجھ کر ایک حق کو پہچان لے لیکن اس کے بعد تکبر کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے وہ اس کو جان بوجھ کے قبول نہ کرے اور کفر کے اوپر اڑا رہے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی طرح دی ہے جس کو ہم کسی بھی جانور کو جس طرح سے بلاتے ہیں ان کو کوئی کچھ سمجھ نہیں ہوتا کہ ان کو کیا بلایا جا رہا ہے سوائے ہاں کے جانے کے۔ اس طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دی ہے جو اپنے کفر کے اوپر اڑا رہے باوجود یہ کہ اس کو بتایا جائے کہ تم ہدایت کی طرف آؤ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی ہی بندگی کرتے ہو۔
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، وہ بھی حرام کی ہی فہرست میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے، جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے ہم کلام بھی نہیں ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی، چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنا تیار ہیں۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب یعنی قرآن مجید ان کی طرف نازل کی، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے، یعنی ان کو اس کے احکامات کی پیروی نہیں کی، یا اس کا کفر کیا، یا اس کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ یہ سب ایک قسم کی ضد میں شمار ہوں گی یہ چیزیں، یہ تمام رویہ۔ اب اس کے بارے میں اس کے بعد تھوڑا سا موضوع تبدیل ہو رہا ہے، کہ اس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت البر کا عنوان دیا اس آیت کو، یعنی اس چیز اس میں کھل کر اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ نیکی اصل میں ہے کیا چیز۔ جس طرح سے دو تصور ہیں، نیکی اور بدی، اس طرح کی نیکی کی ایک جامعہ جو ہے تعریف اس آیت کے اندر مضمر ہے۔ تو آپ دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی بس صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لانا۔ یعنی ایمان لانا بھی ایک نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کو ذکر کیا ہے، صرف ایمان لانا، یعنی آخرت پر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد سزا و جزا کے دن یعنی آخرت پر، اور اس کے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور تمام انبیاء پر۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے بعد جو آگے دوسری چیزیں آ رہی ہیں جن کا شمار نیکی میں ہوتا ہے وہ آ رہی ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، یعنی ان کو دینا یہ بھی ایک انتہا درجے کی نیکی کا کام ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنا۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور تنگی اور تکلیف میں یعنی صبر کرنا، اور جنگ کے وقت یعنی جب سخت مشکلات کے حالات پیدا ہو جائیں
اس وقت صبر اور استقلال کے ساتھ یعنی اس کا مظاہرہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو چیز جو لوگ ان رویوں کو اختیار کر لیں تو ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار اپنی یعنی جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کو اس وعدے کو اس چیز کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہیں۔ اس آیت میں متقی ہونے کی جو صفت ہے اس کی بھی ایک قسم کی تعریف آ گئی ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس تعریف کے اوپر پورا اتریں کہ وہ متقی کہلانے کے لائق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جن نیکیوں کا ذکر کیا ہے اس میں، اگر کوئی اپنے اندر یہ پیدا کرنے کی صلاحیت کر لے تو وہ متقی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 178۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی قصاص کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض فریضہ کے طور کے اوپر ہے۔ یہ کتبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی کسی چیز کی فرضیت قائم ہو، اور یہی لفظ روزے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی فرض کے درجے میں ہے قصاص بھی، لیکن عام طور پر لوگ توجہ نہیں دیتے اتنا۔ اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ان کے جو ورثاء ہیں مقتول کے، ان کو یہ حکم جو ہے ان کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، یعنی یا وہ اس کے قصاص کے بھی کافی سارے احکامات ہیں، یا اگر وہ ان کی ان میں اپنی طرف سے کچھ کمی کرے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے۔ یعنی جو مقتول کے وارث ہوں ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو معاف کر دیں یا چاہیں تو ویسا ہی بدلہ یعنی اس کے برابر کا وہ لے سکتے ہیں، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یعنی یعنی مطلب یہ ہے کہ زیادہ بدلہ نہ لیا جائے، یا یعنی بدلہ لیتے ہوئے کچھ زیادتی نہ کی جائے۔ اگر قصاص ہے تو اس کے معاملے میں بھی زیادتی نہ کی جائے، یا اگر دین ہے تو اس میں بھی ناجائز مطالبات نہ کیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت بھی ہے، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ اس کا حکم دیا ہے اور اس کے احکامات بھی بتائے ہیں قصاص کے، لیکن اس میں بھی بندہ اگر کوئی زیادتی کرے یا ناجائز چیزوں کو استعمال کرے تو اس کی طرف سے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دردناک عذاب کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مستحق ہو جائے گا۔ یعنی زیادتی کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کہ اگر وہ اگرچہ کہ اس کو حکم بھی دیا گیا ہے اس کا، لیکن پھر بھی ناجائز اور زیادتی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب مستحق ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید سنائی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ۔ اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کے وقت قریب آ جائے
وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے، یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ ومن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آج کے سیشن میں ہمارے ٹھیک ہے احسن بھائی، شکریہ، آج کے لیے اتنا صحیح ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا اور آگے جو ہے وہ کر دیتا ہوں تاکہ آگے چلیں کا ایک رکوع جو ہے وہ ہم پورا کر لیتے ہیں آج، کیونکہ چلیں 17 آپ منٹ میں۔ ہاں آپ کریں، اپنا مائک جو ہے وہ بند کر لیجیے، میں کر لیتا ٹھیک ہے۔ ہوں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم نے پہلے یہ جاننا تھا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کی دوسری صورت ہے، اور اس کے اندر جو ہے ابتدا کے اندر یہودیوں سے تذکرہ تھا، یہودیوں کا تذکرہ تھا اور ان کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اہل ایمان کا تذکرہ تھا جو امت مسلمہ ہے۔ اب جو ہے وہ ہم نے یہودیوں کے بارے میں پڑھ لیا ہے، جو پہلا سپارہ مکمل طور پہ ان کے اوپر تھا، یہودیوں کے اوپر۔ دوسرے پاری کی جو سٹارٹنگ تھی وہ ہم نے پڑھی کہ وہ تحویل قبلہ کا واقعہ آیا، اور اس کے بعد جو ہے جیسے ابھی بیان کیا گیا کہ اہل ایمان کو جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اب جیسے آسن بھائی نے بھی بتایا، یہاں تک ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب جو ہم لوگ جس طرف آ رہے ہیں، ابھی بھی اہل ایمان کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، اہل ایمان سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، اور کچھ اہم چیزیں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان بھی آنے والے ہیں، اور اسی اعتبار سے جو آگے آیات آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، اور کون سے روزے رکھنے وہ بھی آگے آئے گا کہ کون سے روزے رکھنا فرض کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ مطلب اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ صرف امت مسلمہ ہی کو جو ہے وہ روزے رکھنا فرض نہیں ہے، اس سے پہلے بھی امتوں کے اوپر روزے رکھنا فرض کیے گئے تھے، اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایام معدودات، گنتی کے ہی چند دن، مطلب گنتی کے ہی چند دن، یعنی خاص طور پر رمضان کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے، رمضان کے مہینے کا ذکر آ رہا ہے کہ ایام معدودات گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ لیکن اب جو آگے آ رہا ہے فمن کان منکم مریضا، اور لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، کسی مرض میں ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، یعنی ان دنوں میں چھوڑ دے اور بعد میں اس کو پورا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو اگر ان میں سے کوئی نیکی میں سبقت کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ سبقت یعنی جو پہل کرے یا کوئی زیادہ کرے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ مطلب ہم کو معلوم ہے، ہم نے قرآن مجید کو پہلے بھی ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، تو قرآن مجید کے اندر مختلف موضوعات تو بیان کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو تفصیل ہوتی ہے وہ حدیث میں ملتی ہے یا پھر مختلف جگہوں میں ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ روزے رکھنا، روزے چھوڑنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی تفصیل سے بیان کر دیا کہ گنتی کے چند ہی دن ہیں جو تمہیں رکھنے ہیں، لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ یا تو بعد میں گنتی پوری کر لے، لیکن اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ گنتی پوری کر سکے تو کیا کرے، فدیے میں ایک فدیے کے طور پر مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اور کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے وہ چیز ہمیں جو ہے وہ حدیث میں ملتی ہے۔ لیکن آخر میں فرمایا کہ لیکن تمہارے حق میں بہتر کام یہ ہے کہ تم روزے
رکھ لو. اور اب وہ آیات آ گئی ڈیٹیل میں، یعنی کہ صاف طور پر بیان کر دیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. یعنی آپ قرآن مجید میں ابھی جو ذکر آیا روزوں کا، پہلے بتا دیا گیا کہ تم پر روزے رکھنا فرض ہیں، کتنے رکھنے ہیں، نہیں رکھ سکتے تو کیا کرنا ہے، اور کون سے رکھنے ہیں وہ بھی بتا دیا کہ وہ رمضان کی بات ہو رہی تھی. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کا فرق کرنے کی نشانیاں ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. وہ کس میں ہے؟ قرآن مجید میں ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینوں کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب دیکھیں ابھی یہ جو پہلے آیات ہیں وہی بالکل سیم طور پر کچھ چینجنگ کے ساتھ دوبارہ آ رہی ہیں. کیا کہ ومن کان مریضا، ہاں جو بیمار ہو، او علی سفر یا مسافر ہو، سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. تو وہی آیات جو ہے وہ دوبارہ آئیں کہ ہاں جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. مطلب کتنا زور دیا گیا ہے اس چیز کے اوپر کہ ایک ہی کچھ ہی آیات کے اندر جو ہے وہ ایک ہی ٹاپک کو بار بار بیان کر دیا گیا. آگے چلتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور تو جب آپ سے کوئی میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے میں اسے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. یعنی اب اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا کھول کے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ سے میرے بارے میں کوئی سوال کرے تو آپ اس کو کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوں، جب وہ بھی مجھے کچھ بھی پکارتا ہے تو میں اسے قبول کر لیا کرتا ہوں. تو اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات بھی مان لیا کریں کہ میں ان کی بات مانتا ہوں، وہ میری بات بھی مان لیا کریں، مجھ پر ایمان رکھا کریں، کیونکہ یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے. وہی روزے کے بارے میں آ رہا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. میں پہلے اس پوری آیت کو پڑھ لیتا ہوں، یہ بڑی طویل آیت ہے، اس پوری آیت کو پڑھ لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ترجمہ دیکھ لیں گے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم يتقون.
اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ جو سحری کا ذکر آیا ہے، جو ہم لوگ سحری کرتے ہیں روزے سے پہلے، کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اس کے بارے میں تفسیر لکھی ہے مفسرین نے کہ یعنی رات ہوتے ہی، جو غروب شمس ہے، یعنی ہم لوگ جب کرتے ہیں مغرب کی اذان کے بعد روزہ افطار کر لو، تاخیر مت کرو۔ اس کے اندر یہ مفسرین نے لکھا ہے، میں وہ پڑھ رہا ہوں کہ جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی ہے، اور دوسرا یہ کہ وصال مت کرو۔ وصال یعنی کہ ایک روزہ اختیار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا، یہ بھی مت کرو، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو اسی ایک آیت کے اندر پہلے سحری کا ذکر آ گیا۔ اس سحری کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، وہی ہے کہ یعنی جب صبح ہونے لگے، اور پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اس کے بارے میں نے بتا دیا۔ اور عورتوں سے اس وقت تک نہ ملو کہ جب تک تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، اعتکاف کا حکم بھی آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ ان سب کاموں سے بچ سکیں۔ وہ ڈیٹیل آیت ہے، اور ڈیٹیل میں جو ہے وہ 3-4 ٹاپکس کو کور کر لیا گیا ہے اس میں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، ایک دوسرے کا جو مال ہے وہ ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب یہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ اس کی ڈیٹیل کچھ ایسے اس طرح ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن وہ اس کا حق جو ہے وہ کھا لے، اور جو دوسرا بیان کر جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا ظلم ہے کہ عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا، یعنی کہ اگر عدالت نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، فار ایگزامپل غلط فیصلہ کی ہے عدالت نے، تو یہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم حاکموں کو رشوت پہنچا کر، یعنی رشوت دے کر جو ہے وہ اپنے فیصلے کروا کر جو ہے وہ جن کا مال ہے ان کا مال نہ کھاؤ، ظلم و ستم نہ کرو، اور کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ کس کا مال ہے۔ حاکموں کے تو تم نے یہ گلوا لیا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے رشوت دے کر، لیکن تم جانتے ہو یہ کس کا مال ہے، تو ایسے ظلم و ستم نہ کرو۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں دوبارہ سے موضوع جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کیا تھا کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، یعنی احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو۔ یہ جو آیات ہے اس کے اندر بہت تفصیل موجود ہے، اور اس کی ہم لوگ تفسیر دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو ہے اس آیات کے اندر دو تین ٹاپکس کو کور کیا گیا ہے، ایک چاند کے بارے میں، ایک حج کے بارے میں، اور پھر یہ ہے کہ تم جو ہے وہ گھروں کے پیچھے سے نہیں آیا کرو یا پھر آیا کرو، اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ابھی ہمارے پاس 30 منٹ ہو گئے، یہ رکوع انتہائی طویل ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ واچ ٹائم تھا۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلی بار ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے تو آیت نمبر 189 اور 190، 190 آیت سے ہم لوگ انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ تو جب تک کے لیے آپ کو
انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم لوگ جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. تک کے لیے اللہ حافظ.